السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقال الله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الله تعالى: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق الله المولانا العظيم، ونفعني وإياكم بآياته وذكر الحکیم۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی عزت مآب خواتین، آج کی جمعہ کی اس نشست کے لیے اور خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ قرآن پاک کی وہ مشہور اصطلاح تقوی، اس پر آج انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگر آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خطبات ہیں، چاہے وہ جمعہ کے خطبات ہوں، چاہے وہ عیدین کے خطبات ہوں، چاہے وہ حج کا خطبہ ہو، چاہے وہ نکاح کے موقع پر ارشاد فرمایا گیا خطبہ ہو، اور چاہے وہ میدان جہاد میں ارشاد کیا گیا خطبہ ہو، ان سب خطبات میں آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی، اور وہ چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی وصیت اور تقوی کی نصیحت فرمائی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، ماحول جیسا بھی ہو، مہم جو بھی درپیش ہو، تقریب خوشی کی ہو، تقریب غم کی ہو، نماز جمعہ کی ہو، نماز عیدین کی ہو، اور خطبہ حج کا ہو، ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تکرار کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، یاد دلایا کرتے تھے، اور وہ تقوی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے مختلف مناظر بھی رکھتا ہے، مختلف قصص بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور ان پر اگر غور کیا جائے تو وہاں بھی ایک عجیب اتفاق نظر آتا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت کو بڑی وضاحت اور تفصیل سے بیان کیا، اور اس پر آدمی غور کرے تو بہت بڑی آزمائش ہے، باپ کے لیے بھی یعنی حضرت یعقوب کے لیے، اور بیٹے یعنی حضرت یوسف کے لیے بھی۔ اور اس آزمائش سے وہ ایک دو دن نہیں گزرے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ 40 سال تک وہ باپ اور بیٹا جدا رہے، اور
حضرت یوسف علیہ السلام پر مختلف مشکلات بھی آئیں، مسائل بھی، ایک کنویں میں ان کو ڈالا گیا، وہاں سے مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، وہاں سے عزیز مصر کے گھر چلے گئے، لیکن وہاں بھی چین نہ آیا، شیطان کو اور ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا عزیز مصر کی عورت کے ذریعے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اور جیل سے نکلنے کے بعد بھی مسلسل محنت اور مشقت اور قوم کو آزمائش سے نکالنا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراز کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے تخت پر فائز کر دیا، اور پھر ان کے بھائیوں کا ان سے آمنا سامنا ہو گیا، اور جب بھائیوں نے پہچان لیا کہ وہ یوسف جسے ہم اپنے راستے سے ہٹا چکے تھے، تقریباً مار چکے تھے، یہ کیا ہو گیا کہ وہ تو مصر کا بادشاہ بن گیا، ہم نے تو اسے راستے سے ہٹا دیا تھا، کانٹے کی طرح الگ کر لیا تھا، کنویں میں پھینک آئے تھے، یہ مصر کا بادشاہ بن گیا، کیسے ہوا یہ ممکن؟ حیرت سے یعنی استعجاب، حیرت ان کے چہروں پر بالکل آیا تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی چہروں کی یہ حیرت پڑھ کر ان کو اپنی کامیابی کا راز بتایا، اور وہ کامیابی کا راز یہ تھا، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو تقوی کی روش اختیار کرے گا اور جو صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ آخرت کی کامیابی کی بات نہیں ہو رہی، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کو مثال بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو صبر کی روش اختیار کرے گا اور جو تقوی کی روش اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود اور اسباب نہ ہونے کے باوجود اور مشکل ترین حالات کے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں سرفراز کرے گا، اللہ انہیں کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں دشمنوں پر غلبہ دے گا۔ اسی طرح اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہود کی چالوں سے ہوشیار کیا، اور بار بار بتایا کہ یہود یہ تمہارے جانی دشمن ہیں، یہ خار کھائے بیٹھے ہیں تمہارے خلاف، یہ کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے تمہارے خلاف، لیکن ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر کا رویہ اختیار کرو گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے تو ان کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے تقوی کو کامیابی کی شرط قرار دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب حجاج کو کہا کہ جب حج کے لیے نکلو تو وَتَزَوَّدُوا ذات دیرہ ساتھ لیے چلو، راستے کا سامان ساتھ لیے چلو، جیب میں پیسے ہونے چاہیے، سامان ہونا چاہیے، سواری ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین ذات دیرہ تو تقوی ہے، بہترین ذات دیرہ، بہترین سامان، بہترین ساتھی وہ تو تقوی ہے۔ اسی طرح جب لباس کی بات آئی تو فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اور تمہارے لیے وہ خوبصورتی کا باعث ہے، زینت کا باعث ہے، لیکن وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اصل لباس تو تقوی کا ہے۔ تمہارے اخلاق تقوی سے مزین ہو جائے، تمہارا عمل تقوی سے مزین ہو جائے، تمہارا کردار تقوی سے مزین ہو جائے تو یہ ایسا خوبصورت لباس ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور لباس کی پھر کوئی اہمیت ہی نہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ تقوی کو لباس کا موقع آتا ہے تو تقوی کی بات کرتا ہے، ذات راہ کا موقع آتا ہے تو تقوی کی بات کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے ہاتھ میں کسوٹی پکڑا دے گا، اللہ تمہارے لیے اس تقوی کو ایک ایسا فرقان بنا دے گا کہ تم حق اور باطل میں تمیز کر سکو گے، تمہیں دھوکہ کوئی نہیں دے سکے گا، تمہیں ٹریپ کوئی نہیں کر سکے گا، تمہیں اپنی سازش میں کوئی پھنسا نہیں سکے گا، اس لیے کہ تقوی تمہارے ہاتھ میں ایک ایسا بڑا ہتھیار ہوگا کہ تم ناقابل تسخیر ہو جاؤ گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ تقوی کو فرقان قرار دے رہا ہے۔ جب منافقین نے مسجد ضرار بنائی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں جانے سے، وہاں نماز پڑھنے سے منع کر دیا، اور اس کے مقابلے میں مسجد قباء اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے، وہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں۔ تو گویا چاہے معاملہ مسجد کا ہو، چاہے معاملہ ذات کا ہو، چاہے معاملہ لباس کا ہو، چاہے معاملہ سواری کا اور ذات راہ کا ہو، چاہے معاملہ اخلاق کا ہو، اللہ رب العالمین بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عام انسانوں کو اور عام مسلمانوں کو ہر موقع پر یہ یاد دلاتا ہے کہ تمہارا بہترین ساتھی وہ تقوی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ تقوی کیا ہے؟ یہ تو ماسٹر کی ہے، یہ تو مفتاح ہے، یہ تو کنجی ہے، اس سے تو ہر دروازہ کھل رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں اس تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس کی وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ شوق پیدا ہوتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ تقوی ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، وہ لباس ہمیں بھی مل جائے، وہ ذات راہ ہمیں بھی مل جائے۔ تو آئیے ذرا آج اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ تقوی کیا ہے۔ تقوی کا مادہ، اس کا جو روٹ ہے واو قاف یا، اتقاء، اس کے دو معنی آئے ہیں۔ ایک معنی ہے ڈرنا اور دوسرا معنی ہے بچنا۔ عموماً تقوی کا ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، لیکن یہ پورا معنی نہیں ہے اس کا۔ دیکھیے ایک ڈر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کسی وحشی جانور کا، مثلا سانپ سے انسان ڈرتا ہے، مثلا کسی درندے سے انسان ڈرتا ہے، آگ سے انسان ڈرتا ہے۔ اللہ سے اس قسم کا خوف یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی اصل اور بنیاد تو اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو ایک بندہ مومن کا اللہ سے تعلق وہ محبت کا تعلق ہے، اور اس محبت میں پھر وہ درجہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے۔ تو یہ تقوی ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا، اور گناہ سے بچنا، اور جہنم کی آگ سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، اور ظاہری طور پر پاسداری کرنا، یہ ساری چیزیں تقوی میں آتی ہیں۔ یہی مفہوم ایک اور انداز سے ہمیں اس واقعے میں بھی ملتا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مکالمہ ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ یہ تقوی کیا ہے، اور خیال رکھے کہ پوچھنے والا کون ہے؟ حضرت عمر، جو خود قرآن کے عالم ہیں، قرآن کے فقیہ ہیں، قرآن میں دقت نظر رکھتے ہیں، اور جس سے پوچھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کے علماء میں سے ہے۔
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی دفعہ تراویح کے لیے جماعت قائم کی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام مقرر کیا۔ تو قاری قرآن ہے، عالم قرآن ہے، ان سے پوچھتے ہیں ابی مجھے یہ بتاؤ یہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، کبھی آپ ایسے تنگ راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر نے کہا بارہا گزرا ہوں۔ پوچھا پھر آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے دامن کو سمیٹا، اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور بچتے بچتے نکل گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے کپڑے کسی کانٹے میں الجھ جائیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا یہی تقویٰ ہے۔ دنیا کی زندگی میں دونوں طرف شیطان نے کانٹے بچھا رکھے ہیں اور یہ تنگ راستہ ہے، اس سے گزرنا ہے، اس کے بیچوں بیچ سے گزرنا ہے، لیکن کپڑے بچاتے ہوئے گزرنا، دامن الجھنا نہیں چاہیے، کانٹوں کو کپڑوں سے لگنا نہیں چاہیے، اور اس طرح آپ گزر جائیں گے تو یہ تقویٰ۔ تو گویا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، پرہیزگاری، اس کے لیے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے اس کے جو ترجمہ کیا نا، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پرہیز کیا چیز ہے؟ بچنا، جس چیز سے منع کیا گیا اسے بچنا۔ تو یہ ہے تقویٰ کا ایک مفہوم۔ اب یہاں ایک اور آیت سورہ نور کی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ڈرتے ہیں اللہ سے اور تقویٰ رکھتے ہیں اس سے، فاولئک هم الفائزون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہاں خشیت اور تقویٰ دونوں کو ایک ہی جگہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ۔ خشیت کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، تو یہاں جو مفسرین نے اس کے ترجمہ کیا ہے کہ وہ دل میں بھی اللہ سے کے سامنے حاضری اور جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اور اللہ کے غضب کا اور اللہ کے قہر کا ہم شکار نہ ہو جائیں، اور ظاہری طور پر بھی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور ہر اس کام سے بچتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ تو یہاں پر تقویٰ یہ ظاہری عمل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا وہ اس آیت میں بتایا گیا۔ تو گویا ظاہری طور پر انسان اپنے اعمال کو صاف ستھرا رکھے، آلائشوں سے پاک رکھے، تو یہ تقویٰ ہے۔ حدود کی پاسداری کرے، فرما برداری کرے، نافرمانی سے بچے، تو یہ تقویٰ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ قرآن کی ہدایت کو تقویٰ سے مشروط کرتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ گویا جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ ایک شخص جو اس پہ یقین نہیں رکھتا، جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا، جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنا نہیں چاہتا، وہ اس قرآن کو 10 دفعہ پڑھ لے، 100 دفعہ پڑھ لے، 1000 دفعہ پڑھ لے، یہ اس کے لیے ہدایت نہیں۔ ہدایت اس کے لیے ہے جو اس نیت سے اس کے قریب جائے گا اور اسے پڑھے گا کہ میں اس سے رہنمائی حاصل کروں، جو اس نیت اور ارادے سے اسے پڑھے کہ اس کے اوامر پر عمل کروں، جو اس نیت اور ارادے سے اسے پڑھے کہ جس چیز سے اس نے روک دیا پھر اس سے رک جاؤں، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں بھی تقویٰ کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 188 ہے، وہ بھی اس کو ڈیفائن کرتی ہے، اور وہ ایسی آیت ہے جسے آیت بر کہتے ہیں، جس کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے اور جس پر غور اور غوص کرنا چاہیے، اور گھروں میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے
کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف پھیر دو یا مغرب کی طرف پھیر دو۔ پس منظر میں تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ پہلے مسلمان مدینہ سے شمال کی طرف رخ کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ قبلہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، اب وہ قبلہ منسوخ ہو گیا، اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور یہ بالکل مدینہ سے جنوب میں ہے۔ اور اگر آپ میں سے جو لوگ حج اور عمرہ پر گئے ہیں تو وہاں ایک مسجد قبلتین ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے، اور دوران نماز قبلے کی تحویل کا حکم آ گیا، اور نماز توڑے بغیر نماز کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ شمال سے جنوب کی طرف کر دیا۔ تو اس مقام کو آج اس پہ مسجد ہے، اور اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، دو قبلوں والی مسجد، پرانے قبلے والی اور نئے قبلے والی۔ اس پر یہود نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی ایک طرف نماز پڑھتے ہیں کبھی دوسری طرف پڑھتے ہیں، اور اچھا چلو اس طرف نماز پڑھ لی تو پرانی نمازوں کا کیا ہوگا، وہ ضائع ہو گئی۔ اس پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو کہا نہیں، تمہاری کوئی نماز ضائع نہیں ہوئی، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، اصل نیکی تو اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ کے حکم پر تم وہاں رخ کر رہے تھے، اللہ نے قبول کر لیا، اب اللہ کے حکم پر تم نے اپنا رخ بدل کر دوسری طرف کر لیا، اللہ قبول کرے گا۔ تو فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف موڑ دو، ولکن البر، بلکہ نیکی کیا ہے، نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب پر، والنبیین، اور انبیاء پر۔ پہلا درجہ نیکی کا ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ ایک شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے بعد ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا جن پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایمان رکھو، تو وہ بے شک دنیا میں اچھے کام کرتا رہے، دنیا میں اسے فائدہ ہوگا، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو سب سے چوٹی کی نیکی اور سب سے بڑی نیکی وہ ایمان ہے، اور یاد رکھیے شیطان اس کے در پہ ہوتا ہے۔ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے ہمارے ایمان کا، اور وہ چاہتا ہے ہم اس ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا، ایک شخص صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، اس لیے کہ شیطان اس پر حملہ آور ہوگا، اور وہ ٹریپ میں آ جائے گا، وہ جھانسے میں آ جائے گا، وہ اپنے ایمان کو کھو دے گا۔ لہٰذا ایمان کی حفاظت اور ایمان کی نگرانی اور ایمان پر قائم رہنا اور ایمان پر ثابت قدمی، اسی لیے نبی کریم قرآن پاک میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم جاتے ہیں، ثابت قدمی دکھاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جو تمہارے لیے تیار کی گئی۔ اگلا جو نیکی کا درجہ ہے، فرمایا وآت المال علی حبہ، اپنا دل پسند مال، اپنا محبوب مال وہ خرچ کرتا ہے، ذوی القربى، عزیز رشتہ داروں پر۔ مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اپنے عزیز رشتہ داروں پر مال خرچ کرو، ذوی القربى، قرابت داروں پر، والیتامی، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، راستے کے مسافروں پر، والسائلین، مانگنے والوں پر، وفی الرقاب، غلاموں کی آزادی پر۔ پہلے دور میں تو غلام تھے تو ان کی آزادی پر خرچ کرنے کو کہا گیا، آج کے دور میں اس کا اطلاق ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو مقروض ہیں، جن کی گردنیں قرض تلے دبی ہوئی ہیں، تو جو لوگ ان کا قرض ادا کر دیتے ہیں وہ اس مد میں آ جاتے ہیں۔
تو یہ دوسرا درجہ ہے نیکی کا کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تیسرا درجہ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عبادات کو تیسری کیٹیگری میں رکھا۔ چوتھی کیٹیگری میں معاملات رکھے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں جب وہ وعدہ کر لیں۔ وعدہ توڑنے والے نہیں ہوتے بلکہ وعدہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابو داؤد کی ایک عجیب روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کوئی تجارتی لین دین کیا، کچھ بات ہو گئی، کچھ رہ گئی، کہ اس شخص نے کہا آپ ٹھہرے میں آتا ہوں، آ کر اس معاملے کو، اس ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کرتا ہوں، پورا کرتا ہوں۔ چلا گیا۔ 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہر کر اس کا انتظار کیا۔ تیسرے دن وہ آیا، اس نے کہا جی میں تو بھول گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی زیادہ بات نہیں کی، لیکن فرمایا تم نے مجھے بڑی تکلیف دی، تم نے مجھے پابند کر دیا تھا، تم نے مجھے عہد میں، وعدے میں باندھ دیا تھا اور خود چلے گئے، تمہیں احساس ہی نہیں ہوا۔ تو بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے ہیں جسمانی تنگی میں بھی اور مالی تنگی میں بھی، اور عین میدان جنگ میں پیش آنے والی آزمائشوں میں بھی۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ اگر کہیں کہ ہم مومن ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ یہ پوری صفات بیان کرنے کے بعد ایمان کی صفات، انفاق کی صفات، اپنا مال خرچ کرنے کی، پھر نماز اور روزے کی صفات، پھر وعدے کی پاسداری کی صفات، پھر ہر حال میں صبر کرنے کی صفات، ان ساری صفات کو گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ کہتے ہیں، یہ اگر کہیں نا کہ ہم مومن ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ اصل میں صاحبان تقویٰ ہیں۔ تو یہ تقویٰ ہے۔ آپ دیکھیے اس میں ایمان بھی آ گیا، اس میں حقوق العباد بھی آ گئے، اس میں عبادات بھی آ گئیں، اس میں معاملات بھی آ گئے، اس میں اخلاق بھی آ گیا، اور اس میں جد و جہد اور قربانی اور جہاد اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو خرچ کرنا بھی آ گیا۔ کون سی چیز باقی رہ گئی؟ گویا سارا کا سارا دین وہ تقویٰ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہدایات پر عمل کرنا تقویٰ ہے، اور یہ وہ خوبصورت لباس ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر مومن اس کو زیب تن کر لے، تقویٰ کی اس صفت سے متصف ہو جائے۔ اور اسی لیے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ کوئی نسب، کوئی رنگ، کوئی ڈگری، کوئی علم اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ تقویٰ نے ایک غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا بلال بنا دیا۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فوقیت دی، تقویٰ کی بنیاد پر، اللہ کے خوف کی بنیاد پر، اللہ کے ڈر اور اللہ سے محبت میں، اللہ کی رضا میں نافرمانی سے بچنے کی بنیاد پر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔